بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی قوم سے خطاب اور آرمی چیف کے بیان کے بعد حالات مزید خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے خلاف شدید کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور پولیس نے جس طرح عثمان ڈار اور کچھ قائدین کے گھروں میں غنڈہ گردی، بدماشی، بے شرمی کی حد کی ہے، اس پر لوگ اب سراپا احتجاج بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک سرکاری حملہ ہونے جا رہا ہے۔ لوگ چل پڑے ہیں اور سرکاری مولوی فضل الرحمان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح کا حملہ ہے اور زبردستی چیف جسٹس کے استعفے تک کیسے بات پہنچی ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان، جس طرح ان کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اب اس پر ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور اس خط نے مزید کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور پاکستانی قوم کو چونکا دیا ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب بھی سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، پولیس پروٹیکشن دیتی ہے اور بعض اوقات پرتشدد واقعات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اور جو شرپسند ہوتے ہیں ان تک کارروائی کو محدود کیا جاتا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا پولیس سسٹم ہے وہ اتنا اپاج، کمزور ہے، اور سیاسی سرپرستی کے ساتھ وہ مخالفین کی ماؤں بہنوں کی جس انداز کے اندر وہ تذلیل کرتا ہے، یقینی طور پر یہ پورے نظام کو اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عثمان ڈار کے گھر کے اندر جس طرح ان کی والدہ کو پولیس گھسیٹ کر بیڈ روم میں لے جا رہی ہے، عثمان ڈار ایک سیاسی رہنما ہے اور وہ اپنے پی ٹی آئی کے ایک مرکزی آدمی ہیں، وہ ان پر غصہ ہوگا، وہاں پہ خواجہ آصف کو، سیاسی رہنماؤں کو۔ لیکن جو پولیس وہاں ڈی پی او ہے، ایس ایچ او ہے، جس طرح کی ناشائستہ اور شرمناک قسم کی وہاں پہ وہ حرکتیں نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے اندر، اور پھر جیسے جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ ان کی بہن کو کہا گیا کہ عثمان ڈار کو کال کریں۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو رویہ ہے، کیا یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پر اس طرح کے درندے، بھیڑیے، بے شرم، بے غیرت لوگوں کو پالنا چاہیے؟ کیا یہ وردی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ جس ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ چاہیں بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں؟ اور مرد اہلکار، بہت ساری ویڈیوز ایسی آئی ہیں جہاں پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو وردی پہننے کا مطلب ہے کہ آپ کو بدماشی، غنڈہ گردی اور بے غیرتی کا لائسنس مل جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر جو ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنی کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ یہ عوام کی جو نفرت ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ چند ایک سیاسی امام پر ایسے بے شرم لوگ بھرتی ہوتے ہیں جو عوام پر اس طرح چڑھائی کرتے ہیں، یعنی وہ مجرم کو ساتھ مل کر جو ہے وہ عوام پر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ عثمان ڈار کے گھر میں جماعت اسلامی کے ارشد بگو صاحب ہے، وہ پہنچے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس طرح خواتین کے بے حرمتی بہت ساری جگہوں پر کی گئی ہے۔ ابھی تو میڈیا جو ہے وہ تو اس وقت کنٹرول ہے، وہ ویڈیوز نہیں دکھائی جا رہی، یک طرفہ طور پر شرپسندی نظر آ رہی ہے، لیکن سرکاری وردی کے اندر جس طرح کی شرپسندی ہوئی ہے، جس طرح آئین اور قانون کو پامال کیا گیا ہے، وہ نہیں دکھایا گیا۔ کم از کم عورتوں اور بچوں تک اگر معاملات نہ پہنچے تو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف یہ جماعت اسلامی کے وہاں کے امیدوار ہیں ارشد بگو، وہ عثمان ڈار کے گھر پہنچے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے، مخالف جماعت ہے سیاسی طور پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ اور میں ڈیپیو کو کہتا ہوں، تم جیسا حرام زادہ آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ جو تم کروا رہے ہو، حرام زادے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، سیالکوٹ ہے یہ جس طرح کی فاشزم، جس طرح کی حالتوں میں تیار کی ہے، لوگ نکلیں گے باہر۔ اب یہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح
ایک بدماش قسم کا آدمی یہاں سیالکوٹ میں لایا گیا ہے، جیسے اور جگہوں پر بھی اس طرح کے لوگ چن چن کر لگائے گئے ہیں، تو بتائیے آپ اداروں کی عزت کروا رہے ہیں یا اداروں کو بے عزت کروا رہے ہیں؟ کیا یہ اس لیے اداروں کے اندر لوگ بھرتی ہوتے ہیں کہ وہ عوام پر چڑھائی کریں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ہمارے دیگر اداروں کو دیکھنی پڑیں گی، تاکہ عوام کبھی بھی آپ دھاندلی اور زبردستی کے ذریعے اداروں کی عزت نہیں بنا سکتے۔ اب یہ شرمناک ہے، پولیس کو نکیل ڈالیں، ایسے باوردی اور سول وردی کے اندر جو گنڈے ہیں ان کو نکیل ڈالیں، قانون اور آئین کے تابع جو کارروائی بنتی ہے وہ پاکستان کی عوام کے خلاف کریں۔ اس طرح عوام کی تذلیل کریں گے تو آپ خود بھی تذلیل کا شکار ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگرچہ میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک دھرنا ہو رہا ہے، اب یہ سرکاری مولوی ہے فضل الرحمان، نون لیگ کو پتہ ہے ہمارے کہنے پہ بندے نہیں نکلنے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، لیکن سندھ میں سرکار ہے، جیسے پچھلی بار انہوں نے اپنے چند محکموں سے سرکاری ملازمین کو لا کر وہاں پہ دھرنا دے دیا تھا 3-4 ہزار کا، تو وہ اتنا ہی ان کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن مولوی صاحب کے پاس چونکہ ایک سرکاری مدارس کا نیٹ ورک ہے، انہوں نے گاڑیاں بھیجنی ہیں، اب دفعہ 144 کا نفاذ ہے اسلام آباد کے اندر، پوری حکومتی مشینری جس طرح تحریک انصاف کے خلاف متحرک ہوئی، رینجر، ایف سی، پولیس جس طرح جا کے گرفتاریاں ہوئی، دھاوا بولا، کیا اب اس سرکاری جو احتجاج ہے، اور یہ احتجاج نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضر سربس اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ آئین پر عمل نہیں کیا، آئین کو پاؤں تلے روندا ہے، 14 مئی آج کے دن آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ عوام ان سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے جو ظلم بربریت جس طرح مہنگائی کے طوفان بپا کیے ہیں یہ عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو انہوں نے الیکشن نہیں کروائے۔ پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ وہ عوام پیچھے ہے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں، چونکہ یہ نفرت کی علامت بن گئے ہیں۔ اب اس خاطر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، عمل درآمد نہیں کیا، اور اب چونکہ آئین اور قانون کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ اور باقی جتنے آپ نے رانگ نمبر دیکھے ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ معزز ججز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کوئی ان کی تکلیف آپ نے سنی ہے؟ ابھی جو عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے، بچوں کی جس طرح کا معاملہ، جب تک زرداری اور شریف مافیا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو قاضی صاحب آپ کو پرسکون نظر آئیں گے، اور وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف یہ سرکاری یلغار ہو رہی ہے۔ اور یہ 1997 پہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، یہ اس سے زیادہ ایک خطرناک حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی جو اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ بدماشی کی، لیکن اب تو یہ 8-9 جماعتیں ہیں، 3-4 تو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمانی پارٹی، اب وہ مل کر یہاں سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ سرکار کی مدیت میں اگر آئی جی اسلام آباد اس کے اندر رتی بھر بھی اگر غیرت ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح اب لاٹھی چارج کریں، تشدد کریں، گرفتاریاں کریں، اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو روکا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تمہارے باپ کا اسلام آباد ہے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پارٹی کے لیے سلوک اور ہے کہ آپ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے خلاف جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں عوام کے اندر، لیکن چونکہ یہ سرکاری مولوی ہے، مریم نواز، بلاول اور یہ تاحیات سرکاری مولوی، اور یہ یہاں پہ سرکاری بنگلے اس کو ملتے ہیں، وزارتیں ملتی ہیں فضل الرحمان، اب یہی پولیس ان کے آگے جیسے وہ دم ہلاتے ہیں اس طرح بعض لوگ دم ہلا رہے ہوں گے۔ جب یہ رویہ ہوگا تو آپ کے حوالے سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ تو اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ڈی ایم ٹولے کو یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، عام پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے،
گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. جو بندہ اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف بات کرتا ہے وہ اغوا ہوتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, دھمکیاں آتی ہیں. جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ اداروں کے خلاف یہ نفرت کون پیدا کر رہا ہے. اور آج اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے استعفے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا عام آئینی عہدہ ہے, تو بتائیے کل چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف خدا نہ خواستہ اگر کوئی استعفے کے لیے احتجاج ہوگا تو وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ایک ادارے کے آئینی سب سے بڑا جو آئینی سربراہ ہے, اس کے استعفے کے لیے اگر سرکار کی سطح پر احتجاج ہو تو وہ تو ہے حلال. اور کل کو لوگ کہیں بھئی ہمیں تو آرمی چیف پر اعتماد نہیں ہے, اور کوئی خدا نہ خواستہ احتجاج ہو تو اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکیں گے. یہ بڑی خطرناک حملہ ہے جو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. یہ ایک جگہ نہیں رکنا, ہر محب وطن پاکستانی کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں اگر یہ سرکاری مولوی کی سربراہی میں یہ لوگ سارے مریم نواز اور یہ سارا ٹولہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ان کا قبضہ ہے اور ان کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے یہ ملک, اور پھر لوگوں کا جو پرامن احتجاج ہے وہ رائٹ بن جاتا ہے. کتنی قابل افسوس بات ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگر آئین پہ کھڑا ہے تو زبردستی استعفیٰ دو, جب تک استعفیٰ نہیں دے گا دھرنا جاری رہے گا. اس طرح کی ان کی منصوبہ بندی ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے, اگر کوئی عمران ریاض ہے, آفتاب اقبال ہے, اوریا مقبول جان ہے, کوئی اور سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا, پتہ ہی کو نہیں ہے کہاں پہ ہے. عمران ریاض پر جب ہائی کورٹ میں ریٹ ہوئی تو وہاں انہوں نے طلب کیا تو ادھر سے چھوڑ دیا گیا جیل سے, اور جیل سے چھوڑ کے کہا ہم نے ضمانت لے لی اور ہم نے رہا کر دیا. اس کے بعد اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اب کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ وہاں جیل فوٹیجز سارا کچھ مانگا گیا ویسے, لیکن کیا اتنی اندھیر نگری ہے, کوئی اندھا گونگا بہرا ہے؟ آج یہ 2023 ہے اور لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے, تو اب ان کے جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے, اور یہ جو خط ہے وہ بڑا عام ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کو کہا ہے کہ سو موٹو ایکشن لے. اب چیف جسٹس کیسے سو موٹو لے؟ اس کی تو اسلام آباد کی پولیس بات نہیں مان رہی, اس کے خلاف پوری پی ڈی ایم ٹولہ اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ بادی نظر کے اندر وہ حملہ آور ہو گیا ہے تاکہ وہ کوئی سانس بھی نہ لے سکے, وہ استعفیٰ دے. لیکن پھر بھی لوگوں نے فریاد تو چیف جسٹس کے جو عہدہ ہے اس سے کرنی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ خط کے اندر آرٹیکل 184(3) کے تحت عمران ریاض خان کی گمشدگی کے خلاف از خود نوٹس لیں. آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. آئین پاکستان ہر شہری کی زندگی اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے. آئین میں درج لفظ زندگی انسانی وجود کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. خط کے متن میں آئین کی مختلف شقوں کا اور بھی حوالہ دیا گیا ہے. آئین تمام شہریوں کے حقوق کو قانون کے مطابق پرکھنے کا حکم دیتا ہے. میرے شوہر عمران ریاض خان ناانصافی اور اشرافیہ کی کرپشن پر بولتے رہتے ہیں. رجیم چینج کے بعد میرے شوہر کے خلاف بغاوت اور غداری کے متعدد مقدمات قائم کیے گئے. 11 مئی کو میرے شوہر ایک بار پھر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے لاپتہ کر دیا گیا. میرے شوہر کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے. ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کے بعد عمران ریاض خان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے صحافیوں کو گرفتار کرنے کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے. خط کے ساتھ عمران ریاض خان کی حراست میں لینے کے حکم نامے کی کاپی بھی لگائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے شوہر کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے. پولیس عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. اب اس طرح آپ دیکھیے کہ لوگ جاتے ہیں عدالت کے اندر ریلیف لینے کے لیے, لیکن وہاں سے بھی انصاف اگر توقع ہی نہ ہو, چیف جسٹس اور ججز وہ اتنے بے بس کر دیے جائیں جو آئین اور قانون پہ کھڑے ہیں. اور یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا کون اٹھا رہا ہے, کون اغوا کر رہا ہے, کون نامعلوم مقام پہ منتقل کر رہا ہے؟ اتنا جو ہے وہ سرکاری سطح پر اختیار کس کے پاس ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور پھر آرمی چیف صاحب کا جواب فوراً نشر کیا گیا, اس سے تلخی میں اضافہ ہوا ہے. بظاہر اس وقت آپ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کو بھی اندر بند کر دیں گے تو پھر بھی یہ عوام کے اندر نفرت کی علامت بن چکا ہے. یہ جو ٹولہ ہے
اس کو عوام نے قبول نہیں کرنا۔ اگر ظلم سے باز آ کر آئین اور عوام کے سامنے تمام ادارے سرنڈر کر دیں گے اور آئین کے مطابق الیکشن ہوگا تو یہی پاکستان اور عوام کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔